محمد شبیر خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ضرورت مند آیا، میں اسے جانتا تھا، وہ آج کل بے روزگار تھا۔ اس کا بھائی ایک مشہور فلاحی تنظیم کا سب سے بڑا ڈونر اور میرا دوست ہے۔ وہ میرے سامنے پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا، جبکہ میں اس کو دلاسا دینے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے جوس منگوایا اور پھر پوچھا، مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، بھائی اس وقت مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے، بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے اور گھر کے لیے کچھ راشن بھی لینا ہے۔ میں نے اسے کہا، آپ پریشان نہ ہو۔ پھر میں نے ایک لفافے میں کچھ رقم ڈال کر اس کو لفافہ تھما دیا۔ وہ احسان مند نظروں سے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ پھر شبیر صاحب کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اگر ہم سیرت طیبہ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اس زمانے میں چندہ مانگنے والی کوئی تنظیم نظر نہیں آتی۔ مالی تعاون کے لیے اعلان ضرور ہوتا تھا، لیکن تب جب جہاد کا موقع ہوتا، کیونکہ اس میں وافر مقدار میں وسائل کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس زمانے میں ہمیں مسجد میں اپنی ذات کے لیے چندے کا اعلان کرنے والا بھی کوئی نہیں ملتا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ معاشرہ احساس سے بھرپور معاشرہ تھا، جس میں عشاء کی نماز کے بعد ہر شخص دیر تک مسجد میں بیٹھا رہتا اور اس کی نظریں کسی مسافر کو تلاش کر رہی ہوتی تاکہ اسے گھر لے جائے اور مہمان نوازی کا شرف حاصل کرے۔ اسی احساس کی ایک عظیم مثال ہمیں جنگ یرموک میں زخمی ہونے والے ایک صحابی کی ملتی ہے، جس کا چچا زاد بھائی حذیفہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس آیا اور پانی کا چھاگل اس کے منہ سے لگایا، مگر قریب ہی کسی دوسرے زخمی کی آواز آئی۔ پہلے زخمی نے اپنے حصے کا پانی اس کی طرف بھیج دیا۔ دوسرے زخمی نے جیسے ہی چھاگل کو منہ لگایا تو ایک اور زخمی نے پانی کے لیے آواز لگائی۔ اس نے پانی والے سے کہا، اس زخمی کو پانی پلاؤ، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ زخمی اور پیاسا ہو۔ حذیفہ اس کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ وہ دوسرے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا، لیکن اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ یہ احساس صرف ایک عام فرد ہی میں نہیں تھا، بلکہ خلیفہ وقت کا جذبہ سب سے بڑھ کر ہوتا تھا، اور اسی جذبے کا مظہر تھا کہ وہ اپنے کندھوں پر راشن لاد کر بیوہ کے گھر چھوڑ آتے تھے۔ آج ہمارے پاس وسائل اس زمانے سے بے حد زیادہ ہیں، سہولیات کی فراوانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہمارے معاشرے میں غربت زیادہ ہے، محتاج بے شمار ہیں اور ہر تیسرا شخص غربت کا مارا ہے، جبکہ بہت سارے سفید پوش ایسے ہیں جن کی خودداری نے ان کی زبان بند کی ہے، وگرنہ وہ بڑی قسم پرسی میں زندگی گزار رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے۔ اسلام کی اصل روح جو ہمیں ملی ہے، اس کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے مطابق نیکی کرنے کو ہم نے دین کا نام دیا ہے۔ کمیونٹی سروسز یا خدمت خلق ایک اہم اور مقدس فریضہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس قدر بھرپور امداد کے باوجود بھی غریب طبقہ واقعتاً مستفید ہو رہا ہے، اور دینی حکم کے مطابق ہم اپنے لوگوں کا خیال رکھ رہے؟ دین اسلام نے تو معاشرے کے ہر شخص کا لحاظ رکھا ہے، حتیٰ کہ پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی کہ صحابہ کرام نے سوچا کہ شاید وراثت میں بھی ان کو حصہ دار بنایا جائے گا۔ حکم دیا گیا کہ دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ دین تو ہماری ایسی تربیت کرتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے پھل لاؤ تو اگر ہو سکتا ہے تو پڑوسی کو بھی دے دو، نہیں دے سکتے تو اس کے چھلکے دور جا کر پھینکو تاکہ کسی دوسرے کے دل میں حسرت پیدا نہ ہو۔ والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا کہ خیر خواہی کے مستحق سب سے زیادہ یہی لوگ ہیں۔ سنن ابی ماجہ کی حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لڑکے کو فرمایا، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، کیونکہ والد نے اپنی جوانی کے شب و روز اور اپنی طاقت خرچ کر کے بیٹے کی تربیت کی ہوتی ہے اور معاشرے کا ایک کارآمد انسان بنایا ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹے کے دل میں کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ مجھے یہ سب کچھ صرف میرے اپنے دم پر ملا ہے۔ صلہ رحمی کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تمہارے اپنے محتاجی کا شکار نہ ہوں اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ زکوٰۃ اس لیے واجب کی گئی تاکہ معاشرے میں موجود غریب لوگ باعزت زندگی گزاریں۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب دین نے اتنی تاکید سے معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کا حکم دیا ہے اور ہم اس دین کے ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو پھر یہاں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور کیوں؟
کہیں ہم دورنگی کے شکار تو نہیں ہوئے کہ دنیا کے دوسرے کونے میں موجود لوگوں کے لیے تو محلات تعمیر کر رہے ہیں اور دل ہی دل میں خود کو سخاوت کا عظیم پیکر سمجھتے ہوئے نیکی کے اعلیٰ درجات پر فائز سمجھتے ہیں، لیکن اپنے ہی بھائی کے مکان کی چھت ٹپک رہی ہوتی ہے اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ دوسرے مسلمان کو راحت پہنچانے کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ ہم دوسروں کے نقصان پر خوش ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کے بارے میں فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملایا۔ پھر سوال یہ ہے کہ معاشرے میں یتیم خانے کیوں بڑھ گئے؟ ہم یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کی بجائے اس کو گھر سے نکالنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ بے تحاشا صدقہ خیرات اکٹھا کرنے والے معاشرے میں ہر 2 قدم پر چندہ بخش کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ہمارے ایمان پر ایک بڑا سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے بھائی بہن رشتہ دار اور ملازمین ہماری نیکیوں اور خیر خواہی سے محروم کیوں ہیں؟ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانیوں حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ خدا ہمیں دین کی روح کو سمجھنے اور باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔